الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. میرے عزیز محترم سامعین، مکرمین، معززین، آج ہمارے درس حدیث کا جو ہمارا گفتگو آج اس بات پہ کریں گے وہ ہے ہمارا گفتگو فجر اور عصر کے اہتمام کے ترغیب کے حوالے سے، کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کے حوالے سے کیا ترغیب فرمائی. مختصراً آپ کے سامنے درس حدیث ہے، ذرا غور اور فکر سے سننا اور عمل کرنے کی بھی توفیق کرنا. فرمایا نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی البردین دخل الجنہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں، دو ٹھنڈے نمازوں کا اہتمام کرو. تو جس شخص نے دو ٹھنڈے نمازوں کا اہتمام کیا ایسے سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گیا. ویسے تو آپ کو بتا دوں، حضرت ابو زبیرہ عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص ان دو نمازوں کو، یعنی سورج نکلنے سے پہلے والی نماز فجر کی نماز کو اور مغرب یعنی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی عصر کی نماز کے اہتمام کی، میرے حضور نے فرمایا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اتنا اہتمام کے بارے میں نبی علیہ السلام. ویسے تو پانچوں نمازوں کے بارے میں میرے حضور کی ترغیبات اور اہتمام کرنے کی ترغیب آئی ہے، لیکن ان دو نمازوں کے لیے شد ضرورت اور خاص فرمایا کہ دنیا والوں یہ دو نمازیں ضروری ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور عصر کی نماز کے وقت کاروبار کا غلبہ ہوتا ہے. فجر کے وقت نیند نہیں چھوڑتی کہ نماز پڑھیں کیسے، اور عصر کے وقت کاروبار نہیں چھوڑتی کہ نماز کیسے پڑھیں. اگر ایک شخص فجر کی نماز کے وقت نیند کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کو آتا ہے اور دوسرا عصر کے وقت کاروبار کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کو آتا ہے، تو اس وجہ سے میرے حضور نے فرمایا ان دو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا جاتا، وہ جہنم میں ہرگز جا ہی نہیں سکتا. اتنا ترغیب نبی علیہ السلام نے فجر اور عصر کے بارے میں فرمایا. آخری بات، حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز کو پڑھا اور عصر کی نماز کو پڑھا ایسے سمجھو اس کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہوتا ہے. کون بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. ابو بصرہ رضی اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، مخمس ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے، میرے حضور نماز پڑھائے اور میرے حضور نماز فجر کے بعد سر ادھر جماعت کی طرف رخ کر کے میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز کے اہتمام کر لی اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ڈبل اس کے لیے اجر ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے جس نے ان دونوں نمازوں کو پڑھا اس کا ذمہ اللہ اٹھاتا ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اجازت مانگتا ہوں. حجاج بن یوسف کے وقت میں حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، سالم سے کہا فلاں شخص کو قتل کر دو. سالم کے سامنے وہ شخص پیش کر دیا گیا. سالم قتل کرنے والا تھا. اس نے پوچھا کہ تو نے صبح کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے فجر
فجر کی نماز پڑھی ہے تو سالم نے اسے قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف پوچھے تو نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سالم کہنے لگے میرے باپ نے، میرے والد صاحب نے حضور مقبول سے ایک روایت نقل کی ہے، اس وقت حضرت ابن عمر بھی موجود تھے۔ تو کیا روایت ہے کہ اس نے روایت میرے والد صاحب سے میں نے سنی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، اب یہ بندہ اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کو کیسے قتل کر دوں؟ میں قتل نہیں کر سکتا، اللہ کے ذمہ میں یہ ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ آپ نے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں ضرور، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے حضور نے یہی فرمایا۔ میرے عزیز محترم دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے ہمیں فجر اور نماز کو باجماعت پڑھنے اور اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فجر اور عصر باجماعت پڑھنے کی اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔